بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 152 سے آج ہم ترجمہ قرآن کا سبق پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور نہ تم قریب جاؤ مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو احسن ہو، جو اچھا طریقہ ہو۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ بتائی ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے جو حلال و حرام کا اختیار کیا ہے وہ نہیں ہے۔ اختیار حلال و حرام کا اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے کیا چیز حرام کی ہے کہ شرک نہیں کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، فحاشی اور یعنی سے بچنا ہے، یہ حرام ہے۔ اور یہاں بھی آگے اسی کی وضاحت چل رہی ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ اس وقت کیا تھا، ہم پیچھے سورۃ النساء کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی فوت ہو جاتا بندہ اپنی یتیم اولاد چھوڑ کر، تو اس وقت کے جو لوگ تھے یتیموں کی جائیداد کو ضبط کر لیتے، قبضہ کر لیتے، یتیموں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یتیموں کے حقوق وہاں بھی بیان کیے، اور یہاں بھی کہا کہ یہ چیز اللہ نے حرام کی ہے، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا۔ وہ تو بڑی جو ہے نا خوشی کے ساتھ اور مال غنیمت سمجھ کر تم انہیں کھا جاتے ہو، یتیم کے مال کو جو اللہ نے حرام کیا ہے، اور اس کے بڑی پابندی کرتے ہو کہ بت کا نام کا دیا ہوا جانور ہے تو اس سے نہ کھائیں۔ آج کے مسلمانوں کی بھی حالت یہی ہے، یہ کام کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں بھی جو میں نے بتائے، فحاشی عریانی کر رہے ہیں، قتل اولاد ہو رہا ہے، فیملی پلاننگ ہو رہی ہے، اور اگر اپنے رسوم و رواج ہیں ان کی بڑی پابندی ہے، اور آج بھی یتیم کا مال کھایا جاتا ہے تاکہ دوسرے نہیں، اپنے کھا جاتے ہیں۔ جو لوگ بچیوں کو اپنی وراثت سے حصہ نہیں دیتے، مرنے کے بعد بچیاں تو یتیم ہو گئی، بھائیوں نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا، بہنیں یتیم ہیں، اور بھائی تو پھر بھی کمانے والے ہیں نا، وہ تو باصلاحیت ہیں، کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ بہنیں تو جن کی شادی نہیں ہوئی یا چاہے ہو بھی گئی ہے، وہ تو بھائیوں سے تو کمزور ہیں نا، یتیم ہے، یتیمی بھی ان پر زیادہ ہے۔ اب بڑے بھائی کمزور بھائیوں کو نہیں دے رہے، یا بچیوں اپنی بہنوں کو زمین نہیں دے رہے، حصہ ان کا جو بنتا ہے نہیں دے رہے، تو یتیم کا مال کھا رہے ہیں، وہ حرام ہے جو کہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اب اس کی کوئی پابندی نہیں، لیکن اپنے رسوم و رواج جو مسلمانوں نے گھڑے ہوئے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کیا کیا نہیں کرنا، اور کون کون سے کام کرنے ہیں، سفر کے مہینے میں کیا کیا چیزیں نہیں کرنی، بلائیں اترتی ہیں، فلاں ہوتا ہے، اپنے رسوم و رواج جو انہوں نے یا ان کے بڑوں نے، مولویوں نے گھڑ کر بتا دی باتیں، ان کی بڑی پابندی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو پابندیاں لگائیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یتیم کا مال، اور میں ایک حدیث سنا کر آگے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی انسان کو اس کی وراثت جو اللہ نے دی ہے اس کے حصے سے محروم کرتا ہے، دنیا میں اس کے وراثت کے حصے سے اسے محروم کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جو اس کا جنت میں حصہ بنتا ہے نا، تو جنت والے اس کے حصے سے اس کو محروم کر دیں گے۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی وعید! کتنی زندگی گزار لیں گے بہنوں کو جائیداد نہ دے کر، کتنا کھا لیں گے، کتنا کما لیں گے، دنیا کی عیاشی کر لیں، آخرت کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین جنت والے حصے سے محروم کر دیں گے۔ تو میرے بھائیو، جہاں تک میری بات جائے، آواز جائے، لوگوں تک پہنچائیں پیغام، کبھی ایسے نہ کریں۔ زندگی تو ان کی بھی گزر جائے گی، زندگی جن کی جائیداد نہیں ہوتی، زمین نہیں ہوتی، ان کی نہیں گزر جاتی زندگی؟ رزق اللہ نے دنیا دی ہے، دنیا میں رکھنا ہے، تو روزی کا مالک رب ہے، تو اس نے دینی ہے، جہاں سے بھی دے، جیسے بھی دے۔ حلال طریقے سے کمائیں گے تو رب حلال طریقے سے دے گا، اور ناجائز طریقوں سے کمائیں گے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر کے، جھوٹ بول کر، حرام کھا کے، یتیم کا مال کھا کے، تو پھر مل جائے گا، لیکن سکون نہیں ملے گا اس رزق سے، دنیا میں بھی سکون نہیں ملے گا، اور آخرت میں بھی مار پڑے گی۔ لیکن آگے کہا الا باللتی ہی احسن، مگر اس طریقے کے ساتھ جو اچھا ہو۔ اس کی وضاحت بھی پہلے گزر چکی ہے کہ یتیم بچہ جو ہے وہ ابھی چھوٹا ہے، اب جو اس کی وراثت ہے، مال ہے، جائیداد ہے، دکانیں ہیں، مکان ہے، جو بھی ہے، اس کے حوالے کرو، وہ تو اس کو سنبھال ہی نہیں سکتا، وہ کیا کرے گا؟ تو اس کے مال کو کاروبار میں لگاؤ، زمین ہے تو اس کی کاشتکاری کرو، دکان ہے تو اس کو کرائے پر دو، یا خود اس میں جو ہے نا کوئی بزنس کرنا ہے وہ کرو، اس کے مال کو کاروبار میں لگا کر، اب اگر تمہارے اپنا اتنا مال نہیں ہے تو اس کے مال سے تو آپ کھا سکتے ہو، لیکن اڑانا نہیں، عیاشیاں نہیں کرنی۔
احسن طریقے کے ساتھ، جس طرح عام روٹین میں لوگ کھانا پکاتے ہیں گھر میں، جو روٹین ہوتی ہے اسی میں آپ بھی کھائیں اور اس یتیم کو بھی کھلائیں، اس کی بھی پرورش کریں، یہ احسن طریقہ ہے۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بھرپور جوانی تک پہنچ جائے۔ یتیم بچہ اب جوان ہو گیا ہے تو پھر اس کو اس کا مال واپس کر دو۔ سورہ نساء میں یہ بھی ہے کہ اس وقت گواہ بھی بنا لو، اور وہاں پر یہ بھی ہے کہ اس کے جوان ہونے کے ڈر کی وجہ سے مال کو اڑاؤ نہ، ہڑپ نہ کرو کہ کہیں بڑے ہو گئے تو ان کو دینا پڑے گا تو ابھی کھا لیں، موقع ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ماپ کو، والمیزان، اور ترازو کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ جو چیزیں ماپ کر دینی ہیں وہ بھی پوری دینی ہے، اور جو چیزیں تول کر دینی ہیں وہ بھی پوری دینی ہے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ اللہ نے حرام کیا، یہ تو تم کر رہے ہو۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی یہ ہے، اس میں ڈنڈی مار رہے ہوں گے لیکن پیر کے نام کی 11ویں دینی ہے وہ نہیں چوکنی چاہیے، دودھ میں پانی ملائیں گے لیکن 11ویں کا دودھ وہ لازمی نکالنا ہے۔ اپنے رسم و رواج جو بنائیں ان کی پابندی بڑی ہے، اللہ نے جو چیزیں حلال و حرام بتائی ہیں ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اوفوا الکیل والمیزان، ماپ کو بھی پورا کرو، پیمائش پوری کر کے دو، کسی کا حق نہیں کھانا، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ انصاف کرو گے تو زمین و آسمان کا نظام قائم رہے گا۔ لا نکلف نفسا، نہیں مکلف کیا اللہ رب العالمین نے نفسا، کسی بھی نفس کو، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا نکلف، نہیں ہم مکلف بناتے، نفسا، کسی بھی جان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو پابندیاں ہم نے لگائی ہیں یہ ایسی نہیں ہے کہ تم ان پر عمل نہ کر سکو، کیونکہ اللہ نے ہی بنایا نا ہمیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمارے جسم میں کیا کیا صلاحیتیں، کون سے کام ہم کر سکتے ہیں، کون سے نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، الا وسعہ، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو عدل پر کرو، انصاف کی بات کرو، چاہے وہ انصاف، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، انصاف تمہارے اپنوں کے خلاف جاتا ہے نا تو بات انصاف کی کرنی ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ تمہارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس کو تمہاری بات سے نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس کو اچھا نہیں لگے گی تمہاری بات، لیکن بات انصاف کی ہے، حق کی ہے، کر دو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ تم کو وصیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، ان کو مانو، یہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوا، تم اسی سیدھے راستے کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور نہ تم پیروی کرو اور راستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم اور راستوں پر چلو گے تو میرا راستہ جو سیدھا راستہ ہے اس سے جدا ہو جاؤ گے، فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، تمہیں اللہ رب العالمین اسی چیز کی نصیحت کرتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تماماً، جو ایک مکمل پوری کتاب تھی، اور ہماری نعمت بھی ہم نے پوری کی، علی الذین، ان لوگوں پر، احسن، جو بہت زیادہ اچھی کتاب ہے، وتفصیلا لکل شیء، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، وہدن، اور اس میں ہدایت بھی ہے، ورحمت، اور رحمت بھی ہے، لعلہم، شاید کہ وہ، بلقاء ربہم یؤمنون، اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لیں۔ ان اہل کتاب کی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی، جس پر ہم نے اپنی پوری نعمت بھی، حجت بھی تمام کر دی، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بھی بیان کی، تاکہ وہ لوگ جو ہمارے رب ملاقات کا یقین رکھنے والے ہیں وہ اس پر ایمان لائیں۔ تو یہاں پر رکوع بھی کمپلیٹ ہوا، ایک رکوع ہمارا اس صورت کا رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔